3 سالہ خون ریز جنگ کے بعد منظرنامہ حیران کن موڑ لے چکا ہے۔ ایک ایسا سیاسی کردار جو خود کو امن کا ہیرو قرار دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اس کے قریب ترین اتحادی ہی کیوں نہ کمزور پڑ جائے۔ امریکہ کی زیر سرپرستی پیش کیا جانے والا 28 نکاتی امن منصوبہ روس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح کی نوید ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 3 سالہ خون ریز جنگ کے بعد منظرنامہ ایک بہت ہی حیران کن موڑ لے چکا ہے۔ امریکہ کی زیر سرپرستی پیش کیا جانے والا 28 نکاتی امن منصوبہ یہ بظاہر جنگ بندی کا ایک خاکہ ہے، مگر در حقیقت یہ روس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح کی نوید ہے۔ ماسکو کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کے لیے اس نے یہ جنگ فروری 2022 میں شروع کی تھی۔ سرحدی برتری وہ چاہتا تھا، اس کے موقف کو تسلیم کیا جائے وہ یہ چاہتا تھا، اور یورپ کے دباؤ میں واضح کمی بھی اب اس کو نظر آ رہی ہے، اور ماسکو جس پر سخت پابندیاں رہی ہیں اب وہ عالمی نظام میں دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ دوسری طرف یوکرین ایک ایسے ملک کی طرح سامنے آ رہا ہے جسے تباہی، تقسیم اور سفارتی تنہائی کے بعد اب اپنی خود مختاری کے بنیادی خد و خال تک پر بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، اپنے کچھ علاقے کو بھی سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے برعکس یورپ اس جنگ میں سب سے کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پہ جو ایک قسم کی کہہ لیں کہ جو تقسیم ہے آپس میں، اور جو ان کے ایک انیفیکٹونیس نظر آ رہی ہے وہ بہت واضح ہے۔ نہ وہ اپنے تحفظ کے بیانیے کو بچا سکا ہے، اور نہ ہی یوکرین کا وہ دفاع کر سکا ہے، نہ اس کو دفاع فراہم کر سکا ہے جس کا وہ برسوں وعدہ کرتا رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر روس کے خلاف یوکرین نے چڑھائی کر دی تھی، یا نیٹو میں جانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ تو ایک لحاظ سے مستقبل میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب نیٹو کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس سارے منظر میں ایک شخص اب مرکز میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ سٹیج پر جو ساری لائم لائٹ وہ ایک شخص پر ہے، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایک ایسا سیاسی کردار جو خود کو امن کا ہیرو قرار دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کے اس منصوبے نے جہاں ایک بڑی جغرافیائی تبدیلی کو جنم دیا ہے، وہیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ امریکہ جب چاہے عالمی بساط اثر نو ترتیب دے سکتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اس کے قریب ترین اتحادی ہی کیوں نہ کمزور پڑ جائے۔ امریکہ نے اب یہ لائن اپنی طے کر لی ہے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 28 نکاتی امن منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ مسودہ ہے، سرکاری طور پر بھی پیش کیا جائے گا بھی، لیکن فی الحال یہ مسودہ جس کو اون کیا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسا معاہدہ جو بظاہر جنگ ختم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے، مگر اصل میں طاقت کے توازن کو ایک نئی اور زیادہ شاید کہہ لیں کہ سخت حقیقت کو عیاں کر رہا ہے کہ دنیا کی بساط بدل گئی ہوئی ہے، اور امریکہ نے اس بدلتی ہوئی بساط کو تسلیم کیا ہے۔ تو امریکی ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرانے کے لیے ایک 28 نکاتی مسودہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنگ کو فوری طور پر روکا جائے، سرحدوں کے تنازع کو فریز کیا جائے، اور یورپ میں ایک طویل مدتی سلامتی کا نظام قائم کیا جائے۔ منصوبے کی بنیاد ایک سادہ مگر ایک حساس تصور پر کھڑی ہے کہ یوکرین کی خود مختاری تسلیم بھی کی جائے، مگر اسے اپنی فوجی صلاحیت کو محدود کرنا ہوگا، اور نیٹو میں شمولیت کی خواہش کو مستقل طور پر ترک کرنا ہوگا۔ یہی روس کی سب سے بڑی بنیادی مطالبہ تھا، اور اسی کے بدلے میں اسے امریکہ اور یورپ کی طرف سے سیکیورٹی کی ضمانتیں ملیں گی۔ دوسری جانب روس سے یہ توقع رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے خلاف عدم جارحیت کا وعدہ کرے گا، اور مستقبل میں کسی قسم کی فوجی پیش قدمی سے باز رہے گا۔ اس منصوبے میں امریکہ کو مرکزی ثالثی کردار دیا گیا ہے، جس میں ایک باضابطہ نیٹو رشیا ڈائیلاگ جو ہے وہ بنایا جائے گا، جس کی ٹرمپ صاحب جو ہے صدر ٹرمپ یہ ان کی نگرانی میں چلایا جائے گا، یعنی وہ اس کو پریزائڈ کر رہے ہوں گے۔
تو اس مسودے کے مطابق یوکرین کی افواج کو 6 لاکھ کی حد تک محدود کیا جائے گا. نیٹو کی کوئی مستقل فوج یا فضائی قوت یوکرین میں تعینات نہیں رہے گی، نہ کی جائے گی، اور یوکرین آئینی طور پر یہ لکھنے کا پابند ہوگا کہ وہ مستقبل میں بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا. جواب میں امریکہ یوکرین کی سلامتی کا ضامن ہوگا، لیکن یہ ضمانت مشروط ہے کہ اگر یوکرین روس کے اندر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ ضمانت ختم ہو جائے گی جو امریکہ دے رہا ہے اس کو، اور اگر روس دوبارہ جارحیت کرے تو اس پر پابندیاں اور سفارتی دباؤ فوری طور پر بحال کیا جائے گا. اقتصادی پہلو بھی اس منصوبے کا ایک اہم جزو ہے کہ روس پر عائد اقتصادی پابندیاں جتنی بھی ہیں وہ بتدریج نرم کی جائیں گی، اسے عالمی معیشت میں واپس لایا جائے گا، اور اس کو بالآخر G8 جو ایک گروپ آف پاورفل معیشتیں جو ہیں، سب سے زیادہ طاقتور معیشتیں ہیں، ان میں شامل کر لیا جائے گا. اچھا، روس کے جو فروزن ایسٹس ہیں جس میں خاص طور پہ $100 ارب جو یوکرین کی تعمیری نو کے لیے استعمال ہوں گے، یہ جو فروزن ہے وہ سے 300 کے قریب ہیں اس کے، لیکن اس میں سے 100 ادھر استعمال ہوں گے. یہ ابھی تک مسودے میں ہے اور پتہ نہیں روس ابھی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جبکہ باقی سرمایہ امریکہ اور روس کے مشترکہ اقتصادی منصوبوں میں لگایا جائے گا. روس کو فائدہ ہی ہے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ زپوروژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے اس کی نگرانی جو بین الاقوامی ایک ادارہ کرے گا، یعنی IAEA ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کی پیداوار روس اور یوکرین کے درمیان برابر تقسیم کی جائے گی. یعنی اس نیوکلیئر پاور پلانٹ سے جتنی بجلی بنے گی وہ روس اور یوکرین میں برابر تقسیم کی جائے گی. یہ بھی بڑا ایک مناسب سا ایک نقطہ ہے. تو منصوبے میں انسانی پہلوؤں کو بھی شامل کیا گیا، جن میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ، عام شہریوں کی بازیابی اور جنگ کے دوران ہونے والے اقدامات پر عمومی معافی شامل ہے، یعنی جنرل ایمنسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، پارڈن کرنا کہتے ہیں. مزید یہ کہ یوکرین میں 100 دن کے اندر اندر صدارتی انتخابات کرانے کی تجویز ہے. امکان ہے کہ یہ انتخابات جو ہوں گے زیلنسکی کو ہروا دیں گے، فارغ کر دیں گے. تو یوکرین کی حکومت اس منصوبے پر نہایت محتاط رد عمل فی الحال دے رہی ہے. صدر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں واضح کیا ہے کہ یوکرین کو ایک مشکل انتخاب کا سامنا ہے، یا وہ اپنی ریاستی عزت، سلامتی اور حدود پر سمجھوتا کرے، یا امریکہ کی حمایت سے محروم ہونے کا خطرہ مول لے. وہ کہتے ہیں کہ امن قابل قبول ہے، مگر ایسا امن نہیں جو یوکرین کی بنیادی خود مختاری یا سرحدی اصولوں کو کمزور کرے. ملک کے اندر بھی اس منصوبے پر شدید بحث جاری ہے، خاص طور پر نیٹو چھوڑنے اور فوج کم کرنے کی تجویز پر، کہ کیا فوج کمزور کر دی تو کیا اس کے بعد یوکرین روس کا کبھی سامنا کر سکے گا، اور اگر نیٹو میں نہیں جاتا تو پھر یوکرین کے اندر کل جنگ لڑنے کی وجہ ہی کیا آتی ہے. تو یورپی یونین کے رہنما کا موقف یہ ہے کہ امن کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن ایسا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہو. تو کئی یورپی ممالک کو خدشہ ہے کہ یہ معاہدہ یوکرین کو مجبور کر کے ایک ایسا سمجھوتا کرا سکتا ہے جس کا فائدہ زیادہ تر روس کو ہوگا. اچھا، یہ غیر قانونی نہیں ہوگا اگر یوکرین اپنی مرضی سے کرتا ہے. فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے رہنما اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یوکرین کو مذاکرات کے ہر مرحلے کا مکمل حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی رضامندی کے بغیر کوئی معاہدہ نہ صرف غیر مؤثر بلکہ خطرناک ہوگا. گزشتہ روز رائٹرز نے اس مسودے کی خبر اس انداز سے دی تھی کہ اس کے خلاف اشتعال پیدا ہو، یعنی لوگ ناراض ہو جائے اس منصوبے سے. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ صدر ٹرمپ کے مسودے سے قطعی طور پر خوش نہیں ہے، مگر زمینی حقائق اس وقت روس کی فیور میں جا رہے ہیں. روس کی طرف سے ابتدائی رد عمل مثبت بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ اس کی کئی دیرینہ خواہشات سے میل کھاتا ہے، جن میں پابندیوں میں نرمی، عالمی حیثیت کی بحالی اور یورپ کے ساتھ معاشی روابط شامل ہیں. بعض مبصرین اسے روس کے لیے ایک بڑی جیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے اسے ماسکو کے لیے ایک ایسا ریلیف سمجھ رہے ہیں جو اسے مستقبل میں مزید طاقتور بنا سکتا ہے. روس اب یورپ کی طرف توجہ دے گا، لیکن اب کیونکہ چین سے اس کے تعلقات اتنے گہرے ہوئے اس پورے بحران کے دوران کہ اب اس کی زیادہ جھکاؤ اب مشرق کی طرف ہوگا. تو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس منصوبے کو ملا جلا ایک رد عمل مل رہا ہے. کچھ اسے جنگ روکنے کا واحد ممکنہ راستہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ محض ایک وقتی سیز فائر ہوگا جو تنازعات کو دوبارہ زندہ چھوڑ دے گا.
جو 28 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا، اس کے میں 28 نکات آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں، جو ڈرافٹ اب تک سامنے آیا ان منصوبے کا، اور جو دیگر ذرائع میں بھی جو شائع ہوا ہے، تمام نکات کی تفصیلات بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یوکرین کی خود مختاری کی تصدیق کی جائے گی۔ نمبر 2، روس یوکرین اور یورپ کے درمیان مکمل اور جامع عدم جارحیت کا معاہدہ کرے گا اور پچھلے 30 سالوں کے مبہم معاملات کو طے شدہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، توقع کی جائے گی کہ روس اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ نہ کرے اور نیٹو پر مزید نہ چڑھائی کرے۔ 4 نمبر ہے، امریکہ ثالثی کے ساتھ روس اور نیٹو کے درمیان ڈائیلاگ ہوگا تاکہ سیکیورٹی خدشات حل کیے جائیں اور تناؤ کم کیا جا سکے۔ 5واں نمبر ہے، یوکرین کو مضبوط سیکیورٹی گارنٹیاں دی جائیں گی۔ 6 نمبر ہے، یوکرین کی فوج کی تعداد کو 6 لاکھ تک محدود کیا جائے گا۔ 7واں نقطہ ہے کہ یوکرین آئین میں لکھے گا کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، اور نیٹو اپنے آئین میں ایسی شرط لگائے گا کہ یوکرین کو مستقبل میں بھی نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 8واں نقطہ ہے، نیٹو فوجیں یوکرین میں مستقل تعینات نہیں ہوں گی۔ 9واں نقطہ ہے، یورپی لڑاکا طیارے پولینڈ میں تعینات کیے جائیں گے، ویسے ہی وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ 10واں نقطہ ہے کہ اگر یوکرین روسی علاقے پر دوبارہ حملہ کرے تو اس کی سیکیورٹی گارنٹی ختم کر دی جائے گی، اور اگر روس حملہ کرے تو امریکی تعاون اور پابندیاں دوبارہ سے لاگو ہو جائیں گی۔ 11واں نقطہ ہے، یوکرین کو یورپی یونین میں شمولیت کا موقع ملے گا، یعنی وہ EU میں جا سکے گا، جو کہ ایک اقتصادی بلاک ہے۔ 12واں نقطہ ہے، یوکرین کی تمام تعمیر نو، صنعتی ترقی، توانائی اور قدرتی وسائل کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ 13واں نقطہ ہے، روس کو عالمی معیشت میں مرحلہ وار واپس لایا جائے گا، جس میں بتدریج پابندیاں جو وہ کم کی جائیں گی، اور امریکہ اور روس جو ایک طویل مدتی اقتصادی تعاون کا معاہدہ کریں گے، اور اس کو G8 میں دوبارہ روس کو شامل کیا جائے گا۔ 14واں نقطہ ہے، رقم جو فریز کی ہوئی ہے روس کی، ان کے اثاثے جو بھی ہیں وہ تقریباً $300 ارب سے زیادہ کے ہیں، اس میں سے $100 ارب جو یوکرین کی تعمیر نو میں استعمال کیے جائیں گے، اور باقی فنڈ جو ہے جو روس کا ہے، جو روس کے فروزن ایسٹس ہیں، ان کو ایک مشترکہ امریکی روسی سرمایہ کاری منصوبے میں لگایا جائے گا۔ 15واں نقطہ ہے، ایک مشترکہ امریکی روسی سلامتی ٹاسک فورس قائم کی جائے گی تاکہ معاہدے کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے، یعنی ایک ویریفیکیشن کمیٹی ہوگی۔ 16واں نقطہ ہے، روس اپنی قانون سازی کے ذریعے عدم جارحیت کی پالیسی کو نافذ کرے گا۔ 17واں نقطہ ہے، امریکہ اور روس نیوکلیر کنٹرول کی توسیع جو ہے، یعنی سٹارٹ جیسے معاہدے جو ہے وہ کریں گے۔ یہ اسٹریٹجک آرمز لیمیٹیشن ٹاکس ہیں، وہ اس کے مطابق اپنے دونوں جو ہے اسلحے جو ہے نیوکلیر اسلحے ان کو کم کریں گے یا ان پر بات چیت کا آغاز کریں گے۔ 18واں نقطہ ہے کہ یوکرین غیر نیوکلیر ریاست رہے گی، نان نیوکلیر۔ 19واں نقطہ ہے کہ زپروژیا جو ہے اس کا نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ IAEA کی نگرانی کے تحت چلایا جائے گا، اور اس کی بجلی روس اور یوکرین میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ 20واں نقطہ ہے، دونوں ممالک اپنی تعلیمی اور سماجی پالیسیاں ایسی بنائیں گے کہ نسلی آئیڈیولوجیکل اور انتہا پسندی جو ہے، یعنی نازیزم جو خاص طور پہ یوکرین میں ہے، اس کو روکا جائے گا۔ یہ بھی ایک روس کا مطالبہ تھا جو بہت سخت تھا، جس پر وہ قائم تھا۔ یوکرین فوجی پسپائی کرے گا، یعنی ریٹریٹ کرے گا، یہ 21واں نقطہ ہے، اور مخصوص علاقوں میں روسی تسلیمات ہوں گی، یعنی روس کے قبضے کو تسلیم کیا جائے گا، مگر کچھ علاقے جو ہیں ان کو فریز کر دیا جائے گا۔ تو حالت جو ہے وہ ایک غیر فوجی زون والی بن جائے گی، ان کو ڈی ملٹرائز جس کو ہم کہتے ہیں۔ 22واں نقطہ ہے کہ ایک بار علاقائی انتظامات پر اتفاق ہو جانے کے بعد دونوں فریق طاقت کے استعمال سے سرحدیں تبدیل نہ کرنے کا وعدہ کریں گے۔ 23واں نقطہ ہے کہ روس یوکرین کو ڈینیپر دریا کے استعمال اور کمرشل سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اور زراعت، غلے کی نقل و حمل، یعنی گندم بہت پیدا ہوتی ہے، اس کی منظم سہولیات بھی بنائی جائیں گی۔ 24واں نقطہ ہے کہ ایک انسانیت یعنی ہیومینیٹیرین کمیٹی بنے گی جو قیدیوں اور شہریوں اور لاپتہ افراد کا تبادلہ اور خاندانی جو ری یونینز ہیں ان کے انتظام کرے گی۔ 25واں نقطہ ہے کہ یوکرین میں 100 دن کے اندر صدارتی انتخابات منعقد ہوں گے۔ 26واں نقطہ ہے
جنگ کے دوران کیے گئے تمام جو بھی کارروائیاں جو تھیں ان پر کسی فریق کو بھی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہ الزام عائد کیا جائے گا، نہ ان کا ٹرائل ہوگا، یعنی ایک قسم کی ایمنیسٹی ہوگی۔ 27واں نقطہ ہے کہ پیس معاہدہ جو ہے یہ قانونی طور پر سب پر پابندی عائد کرے گا، اور ایک امن کونسل جو ہے جو صدر ٹرمپ کی سربراہی میں ہوگی اس کی نگرانی کرے گی اس پورے پیس پروسیس کی۔ تو تمام فریقین کے اتفاق پر یہ 28واں نقطہ یہ ہے کہ زمینی، فضائی اور سمندری سطح پر جنگ بند ہوگی اور فوجیں طے شدہ مقامات پر واپس چلی جائیں گی۔ تو یہ ایک سمجھے کہ بہت بڑی کی اسٹریٹجک تبدیلی ہے، نہ صرف یوکرین اور روس کی جنگ میں، بلکہ یورپ اس وقت سمجھے کہ وہ ایک عجیب سے مخمصے میں پڑ گیا ہے کہ اتنی لمبی جنگ لڑی، روس کی گیس بند کی، روس پر پابندی عائد کی، اپنا نقصان اٹھایا، لیکن آخر میں آ کر روس کی تمام باتیں ماننی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ روس کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، خاص طور پر اگر اسے اقتصادی ری انٹیگریشن اور پابندیاں نرم کر دی جاتی ہیں۔ شکریہ آپ کا تفصیلی بات سننے کا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔